موت پر فتح پا کر مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے ساتھ دیکھیے گا متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی پہلی آیت سے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن کو پھوٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ آمین۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب فرشتہ ان عورتوں کو ملا تو وہ حیران بھی ہوئی اور وہ خوشی کے ساتھ دوڑی کہ دوسرے لوگوں کو خبر دیں کہ یسوع المسیح ناصری قبر اور موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! یہ بہت بڑی خوشخبری ان عورتوں کو ملی۔ آج ہم ایسی خوشخبری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے دنیا بدل دی۔ جمعہ کے دن صلیب تھی، ہفتہ کو خاموشی تھی، مگر اتوار کو فتح تھی، کیونکہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی اور وہ جی اٹھا۔ ہاللیلویا! عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب قبر بند تھی، امید ختم لگ رہی تھی، فرشتہ نے اعلان کیا کہ وہ جی اٹھا ہے۔ اس نے بہت بڑی خوشخبری دی اسی کے بارے میں جو قبر میں تھا، اور اب اس کے بارے میں خبر ملی کہ وہ جی اٹھا ہے۔ جب اچانک ان عورتوں کو خبر ملی تو وہ دوڑی کہ دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یسوع المسیح ناصری اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا! یسوع کی موت جو ہے یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع المسیح ناصری نے جب وہ سرکہ پیا تو سر جھکا کر اپنی جان دے دی اور کہا کہ تمام ہوا۔ وہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جو نوشتے تھے، وہ جو پیشن گوئیاں تھیں، وہ پوری ہونی تھی۔ یہ بات اچانک نہیں ہوئی، بلکہ یہ پلان آف گاڈ ہے، یہ خدا کا منصوبہ تھا جو پورا ہونا تھا میری اور آپ کی خاطر، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، بلکہ ہماری جو جگہ ہے اس نے لے لی۔ وہ گناہگار بن گیا اور اس نے صلیبی موت جو ہے وہ میری اور آپ کی خاطر گوارا کی۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 46 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ یسوع کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ یہ خدا کا بہت بڑا منصوبہ تھا جو پورا ہوا۔ اس نے بآواز بلند کہا کہ تمام ہوا۔ اس کا مطلب گناہ کی قیمت جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی جو قیمت ہے اپنے پاک لہو سے، اپنے قیمتی
ये लहू बहा कर मेरे और आपके गुनाह की कीमत जो है वो अदा की है। अजीज बहनों और भाइयों, इंसाफ पूरा हो गया। ये एक बहुत बड़ी रूहानी सच्चाई है जो यीशु मसीह के जरिए पूरी हुई। उसने मौत पर फतह पाई, उसने कब्र पर फतह पाई। हम सब गुनाहगार थे। रोमियो का खत उसका 3 बाब उसकी 23 आयत का जब हम मताला करते हैं तो लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई एक इंसान भी जो है वो रासबाज नहीं था। सब गुनाहगार थे। गुनाह इस दुनिया में इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपना बेटा मेरी और आपकी खातिर भेजा, अपना इकलौता बेटा, क्योंकि उसने इंसाफ करना था। वो एक रहम दिल खुदा था। उसने हम पर रहम किया, उसने हम पर फजल किया और इसी रहम के साथ वो आदिल बना। उसने पूरे अदल से इंसाफ किया और हम गुनाहगार थे। हमारी गुनाहगारियां उसने अपने बेटे पर लाद दी और वो सलीब पर मेरी और आपकी खातिर कुर्बान हो गया। और हम सब के इतने गुनाह थे कि कोई एक भी रासबाज नहीं था और सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 23 आयत का जब हम मताला करते हैं तो लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यीशु मसीह में है वो मौत है। और बख्शिश जो है वो बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम पर ये फजल हुआ है उसके बेटे की वजह से। हमें नजात जो है वो मुफ्त मिली है, लेकिन इसकी कीमत अदा हुई। खुदा ने अपने बेटे को हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान किया है। उसका कीमती लहू बहा है, उसकी जो जान है वो सलीब पर दी गई है। देन यीशु मसीह की वजह से हम पर फजल हुआ है और हमें नई जिंदगी मिली है और हमें मौत से बचाया गया है, क्योंकि हम गुनाहगार थे, हम नाफरमान थे। लेकिन उसने हमारी गुनाहगारियां, हमारी बदकारियां, हमारी नाफरमानियां अपने ऊपर ले ली और अपनी जान कुर्बान कर दी। अपना कीमती लहू हमारी खातिर बहा दिया और हम पर फजल किया, हमें नजात अता की। ये जो नजात हमें मिली है इसकी कीमत अदा हुई है उसके पाक लहू से। देन हमें ये फजल मिला है उसके बेटे की सूरत में। अजीज बहनों और भाइयों, कोई भी कुर्बानी खून के बगैर नहीं, और किसी भी गुनाह की जो कुर्बानी जब दी जाती है तो पाक लहू बहाया जाता है। इसलिए जब हमारे गुनाहों के लिए वो कुर्बान हुआ तो उसका पाक लहू मेरी और आपकी खातिर सलीब पर बहाया गया। फिर जाकर हम में और यीशु मसीह नासरी ने अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हुए यीशु ने हमारी जगह ले ली। वो गुनाहगार बन गया, वो बदकार बन गया और उस पर बहुत सी तोहमतें लगी, बहुत से इल्जामात लगे मेरी और आपकी खातिर, मेरे और आपके गुनाह की वजह से, और उसे कुर्बान किया गया। बहुत बड़ी कीमत अदा हुई है हमारे गुनाहों की। फिर जाकर हम पर ये फजल हुआ है जब वो कुर्बान हो गया और उसने हमें फजल अता किया, उसने हमें नजात दी। मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 65 आयत और 66 आयत का जब हम मताला करते हैं तो लिखा है, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक हो तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। यहूदियों ने सोचा
کہ سب ختم ہو گیا. انہوں نے قبر کو مہر لگا دی, پہرےدار کھڑے کر دیے, مگر انسان خدا کے کام کو نہیں روک سکتا تھا. جیسے کوئی سورج کو ہاتھ سے چھپانے کی کوشش کرے, ویسے ہی لوگوں نے یسوع کو روکنے کی کوشش کی. قیامت, سب سے بڑی قیامت برپا ہوئی اور سب سے بڑی فتح یہ بھی ہوئی کہ وہ جی اٹھا, موت اور قبر پر فتح پا کر. متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے, فرشتہ نے عورتوں سے کہا کہ ڈرو مت. آج بھی یسوع مسیح ناصری آپ سے یہی کہتا ہے کہ ڈرو مت. حالات کیسے بھی ہوں, بے شک جنگ و جدل کا ماحول ہو, آپ نے نہیں ڈرنا, آپ نے نہیں گھبرانا, کیونکہ یسوع مسیح ناصری آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اب تک تمہارے ساتھ ہوں. عزیز بہنوں اور بھائیوں, خداوند یسوع مسیح ناصری نے ہمیں نہیں چھوڑا. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیبی موت گوارا کی. وہ یکساں ہے, وہ اب تک ہمارے ساتھ ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا. بے شک حالات کیسے بھی ہوں, آپ ہمیشہ خدائے قادر مطلق خدا کے آگے جھکے, اسے اپنا نجات دہندہ مانے, اس کے آگے جھک جائیں, اپنے آپ کو اس کے آگے انڈیل دیں. دین خداوند آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا, کسی جگہ بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ رہتا ہے. خداوند ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو انسان آخر تک برداشت کرے گا میں اسے زندگی کا تاج دوں گا. اگر آپ زندگی کے آخر تک برداشت کرتے ہیں تو زندگی کا تاج جو ہے وہ آپ کے لیے ہے, ابدی بادشاہت جو ہے وہ آپ کے لیے ہے, کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جس نے اپنی جان دینے سے گریز نہیں کیا. اس نے ہم گناہگاروں کی خاطر اپنی قیمتی جان دے دی, وہ قربان ہو گیا, وہ صلیب پر چڑھ گیا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللویا. میں نے کہا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. ہاللویا. اور یہ جگہ دیکھو جہاں پر یسوع پڑا ہوا تھا, جب انہوں نے دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی, وہ قبر خالی تھی, کیونکہ وہ فتح پا چکا تھا. ہاللویا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے, اس نے ان سے کہا ایسی حیران نہ ہو, تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو. وہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو وہ جگہ یہ ہے, یہاں انہوں نے اسے رکھا تھا. جب یسوع مسیح ناصری کو اس قبر میں رکھا گیا تو انہوں نے اس کو دیکھا, ان لوگوں کو دکھایا وہ جو عورتیں وہاں پر آئی تھی. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں, وہ یسوع کو ڈھونڈتی ہوئی صبح سویرے, ابھی اندھیرا تھا, جب وہ یسوع کی قبر پر پوری تیاری کے ساتھ آئی اور دیکھا تو قبر خالی ہو چکی تھی. وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا تھا اور وہ حیران رہ گئی اور انہوں نے کہا اسے ہم نے یہاں رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہے. فرشتہ نے کہا وہ یہاں نہیں ہے, وہ جی اٹھا ہے. یہ صرف ایک معجزہ نہیں, یہ تاریخ کی سب سے بڑی خبر ہے جو ان عورتوں کو فرشتہ کے ذریعے ملی. عزیز بہنوں اور بھائیوں, یہ روحانی سچائی ہے. شیطان جو ہے وہ شکست کھا گیا, قبر خالی ہو گئی اور یسوع المسیح ناصری موت اور قبر پر فتح پا کر گرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 15 باب اور اس کی 55 آیت میں لکھا ہے, موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. عزیز بہنوں اور بھائیوں, موت جو ہے وہ فتح کا لقمہ ہو گئی, موت ہار گئی اور میرا اور آپ کا منجی
جی اٹھا، اس نے فتح پائی، وہ فتح یابی کے ساتھ قبر سے باہر آ گیا. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. اب موت سے سوال کیا جا رہا ہے اور موت پر فتح یابی ہو گئی. وہ زندہ ہو گیا، وہ قبر سے باہر آ گیا. ہاللیلویہ. ہم خوشی کرتے ہیں، ہم نعرے مارتے ہیں، ہم گاتے ہیں، کیونکہ ہمارا منجی موت اور قبر پر فتح پا کر جی اٹھا ہے. ہاللیلویہ. وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ برحق اور سچا اور راست باز ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے اے موت تیری جیت کہاں رہی. قیامت کا مطلب ہمارے لیے گناہوں کی معافی ہے. وہ جو قیامت آئی تھی اس میں ہمارے جتنے گناہ تھے وہ یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور اس نے قبر پر فتح پا لی اور ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی دے دی. رومیو کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کی کوئی خطا نہیں تھی، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا اور اس کی ذات جو ہے وہ پاک تھی، وہ پاک ہے اور وہ پاک رہے گی. آج تک کوئی اس کی ذات اقدس میں گناہ ثابت نہیں کر سکا کیونکہ وہ پاک خدا کا پاک بیٹا ہے، وہ پاک روح ہے. اسی لیے اس پاکیزگی کو جب یسوع مسیح خدائے قادر مطلق خدا نے دیکھا کہ ہمارے جو گناہوں کا بوجھ ہے، ہمارے گناہ بہت بڑھ چکے ہیں، تو اپنا پاک بیٹا بھیجا. اس نے اس کی قربانی دی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے. وہ تو راست باز تھا، گناہوں کی خاطر وہ جلایا گیا اور اب ہم آزاد ہیں اس کے خون کی وجہ سے. یہ اس کا خون ہے، یہ اس کی قیمت ہے جس کی وجہ سے ہمیں آزادی ملی، مخلصی ملی، ہمیں راستی ملی اس کے پاک لہو سے، اس کی قربانی سے جو اس نے صلیب پر چڑھ کر میری اور آپ کی خاطر دی. عزیز بہنوں اور بھائیوں، کرنتھیوں کا 2 خط اس کا 5 باب اس کی 17 آیت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہی، نئی ہو گئی. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. کرنتھیوں کا 2 خط اس کا 5 باب اس کی 17 میں لکھا ہے اس لیے اگر کوئی مسیح ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اور وہ مر گیا، دین ہاں وہ ساری چیزیں جو تھی وہ پرانی تھی اور اب کے جب وہ جی اٹھا اس نے ہمارے گناہوں کی قربانی دے دی، وہ صلیب پر چڑھ گیا اور جب وہ جی اٹھا تو ہر چیز جو ہے وہ نئی ہو گئی. پرانی چیزیں جاتی رہیں اور نئی چیزیں اس کے جی اٹھنے کے ساتھ سب کچھ نیا ہو گیا. اب جو کوئی اس پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ نیا مخلوق ہے، یعنی کہ وہ نیا انسان ہے. اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنا قیمتی لہو بہا دیا اور ساری پرانی چیزیں جاتی رہیں اور اس کے جی اٹھنے کے ساتھ ہر ایک چیز نئی ہو گئی. اور عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا جو ہے وہ ہماری زندہ جو ہے وہ رحیم ہے، لیکن رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑا عادل خدا ہے، وہ انصاف کا خدا ہے، وہ راستے کا خدا ہے، وہ رحیم ہے. اس نے ہم پر رحم کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا اور جس نے ہمارے گناہوں کی خاطر اسے صلیب پر دے دیا. اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ گناہگار ٹھہرایا
آپ کے گناہوں کی خاطر اور اسے صلیبی موت جو ہے وہ سہنا پڑی تاکہ انصاف پورا ہو۔ وہ باپ نے پورے انصاف کے ساتھ اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اس نے ہم پر رحم کیا کہ اپنا بیٹا ہمیں عطا کیا، اور اس نے پورا انصاف بھی کیا۔ جب کوئی عادل، کوئی انسان انصاف کرتا ہے تو وہ پورے طور کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اور باپ نے بھی جب انصاف کیا تو پورے طور کے ساتھ انصاف کیا۔ ہر گناہ کی جو معافی ہے وہ ایک قربانی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہمارے گناہوں کی خاطر، اور اس نے بھرپور انصاف کیا۔ آج اگر ہمیں معافی ملی ہے تو اس کے بیٹے کے لہو بہانے سے، جس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا، اور اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اپنے اوپر اٹھا لیا، اور صلیب پر اس نے جان دی، وہ قربان ہوا، اور دین ہمیں یہ انصاف ملا، ہمیں پھر ان گناہوں سے رہائی ملی، مخلصی ملی، آزاد۔ پطرس کا پہلا خط، اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا۔ آمین۔ یقیناً جب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور وہ ہمارے گناہوں کی خاطر قربان ہوا اور مردوں میں سے جلایا گیا، تو اس کے جی اٹھنے کے باعث ہم پر بہت بڑی رحمت ہوئی، اور ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے خدا نے پیدا کیا۔ ہم نئے ہو گئے، ہم نئی مخلوق بن گئے، اور ہماری جو امید ہے وہ مردہ نہیں بلکہ ہماری امید زندہ امید ہے۔ جیسے خشک زمین پر بارش آتی ہے اور سب کچھ زندہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی یسوع کی قیامت ہماری زندگی جو ہے وہ بدل دیتی ہے۔ اس نے ہمیں بدل دیا، ہمیں نیا کر دیا، اپنی قربانی دے کر، قربان ہو کر۔ اگر یسوع نہ جی اٹھتا تو آج عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہماری جو امید ہے وہ مردہ ہوتی، لیکن وہ اپنے وعدے کے مطابق قبر پر فتح پا کر جی اٹھا، اور اس نے ہمیں نیا کر دیا، اور ہماری جو امید ہے بلکہ ہماری امید زندہ امید ہے۔ ہاللویا۔ کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 15 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے، اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، ہمارا ایمان بیکار ہوتا، ہم ابھی تک گناہ میں ہوتے، کوئی امید نہ ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ جی اٹھا ہے۔ ہاللویا۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے، مایوسی جو ہے وہ ختم ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، زندگی بدل گئی اس کے جی اٹھنے سے، اس کے موت اور قبر پر فتح پانے سے۔ یسوع آج بھی زندہ ہے، اور وہ آج بھی لوگوں کی زندگی بدل رہا ہے۔ آج سوال یہ نہیں کیا یسوع جی اٹھا ہے، بلکہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، سوال یہ ہے کیا وہ آپ کے دلوں میں زندہ ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنا نجات دہندہ مانا ہے؟ کیا اب نئی زندگی آپ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نئی زندگی میں داخل ہوں تو توبہ کریں، بپٹزم لیں۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، آپ بپٹزم نہیں لیں گے، تب تک آپ اسی زندگی میں رہیں گے، پرانی زندگی میں۔ لیکن آپ توبہ کرتے ہیں، مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اور
बैप्टिज्म लेते हैं तो आप नई मखलूक बन जाते हैं, आप नए इंसान बन जाते हैं। पुरानी चीजें जाती रहती हैं और नई चीजें। और भाइयों, सवाल ये है, क्या वो आपके दिल में जिंदा है? क्या आपने उसे अपना नजात दहिंदा माना है? क्या आप नई जिंदगी चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह नासरी ने अपनी ज़बान अक़दस से कहा था कि इस हैकल को अगर ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु मसीह नासरी ने इसलिए कहा था क्योंकि वो अपने जिस्म के बारे में, अपने आप के बारे में कह रहे थे कि तो खुदा की सारी आलूहियत यीशु के अंदर थी, खुदा की सारी बख्शिश रास्तबाजी बाप की जो थी वो यीशु मसीह के अंदर समा चुकी थी। और यीशु मसीह के पास अख्तियार था जान देने का भी और जान लेने का भी। और उन्होंने अपने इस मक़दस के बारे में कहा था। आज खुदा में यीशु मसीह नासरी आपको वो मक़दस कहते हैं। अपने जिस्मों को हराम कारियों से बचाएं, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ये खुदा का मक़दस है और खुदा जो है यीशु मसीह नासरी वो हमारा नजात दहिंदा है। जिस तरह उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और जिस तरह उसने अपनी ज़बान अक़दस से कहा था कि इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जी अजीज बहनों और भाइयों, उन्होंने अपने जिस्म के बारे में कहा था और वो 3 दिन कब्र में रहे और तीसरे दिन आज के दिन वो जी उठे। उन्होंने मौत पर फतह पाई, उन्होंने कब्र पर फतह पाई। तो क्या आप अब नई जिंदगी चाहते? अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा के आगे झुकें, क्योंकि वो आपका खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो आपका नजात दहिंदा है। और आए उससे दुआ करें और कहें कि मैं आप पर ईमान लाता हूँ इसलिए कि वो मेरी और आपकी खातिर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और कहें कि ऐ खुदा बाप मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए, क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आज भी जिंदा है और वो हमेशा जिंदा रहेगा। आए उस खुदा के आगे झुकें और उससे दुआ करें। कदूस कदूस रब्बल अफ़वाज खुदा, ए मेहरबान खुदा, ए हय्युल क़य्यूम खुदा, कादिर मुतलक खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ क्योंकि आपने मौत और कब्र पर फतह पाकर आज तीसरे दिन खुदावंद जी उठे हैं। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, मैं आप पर ईमान रखती हूँ क्योंकि आप खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी हैं, मेरे जिंदा खुदा हैं और हर वक्त हर जगह हमारे साथ रहते हैं। आए जितने लोग आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो खुदा के आगे झुके हुए हैं, खुदा बाप इन सबको झुक कर नई जिंदगी और सलामती अता कीजिएगा। ऐ खुदा पाक खुदा, मेहरबान खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा, मैं पूरे ईमान के साथ आपके आगे झुकती हूँ और खुदा मैं इकरार करती हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि आप ही मेरे नजात दहिंदे हैं, आपके सिवा हम कुछ भी नहीं। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम सब कुछ, हमारे घरानों को बरकत दीजिएगा, हमारे आसपास के लोगों को बरकत दीजिएगा, कुल बनीनो इंसान को बरकत दीजिएगा, हमारे मुल्क को बरकत दीजिएगा और खुदा पाक खुदा हमें छू कर नई जिंदगी में दाखिल कीजिएगा। और खुदा पाक खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ कीजिएगा, जिस तरह आपने सलीब पर तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ किया, आज हमें भी माफ़ कीजिएगा। और खुदा पाक खुदा आप हमारे नजात दहिंदा हैं, आप कादिर मुतलक खुदा हैं, आप रहम से बड़े हैं और बाप ने भी खुदावंद जी पूरा इंसाफ किया। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब आपने मौत को गले से लगाया तो बाप ने
भरपूर इंसाफ किया, हमारे गुनाहों की कुर्बानी दी, कुर्बान होकर आपने हमें बचा लिया। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। ऐ बाप, मैं आपका भी शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि आप हय्य अल कय्यूम हैं, आप कादिर मुतलक खुदा है, आप खुदाए कदूस है, आप खुदाए सलूस है। आप हर वक्त हर जगह हमारी हिफाजत करते हैं, निगहबानी करते हैं, आप हमें मौत के मुंह से बचाते हैं। मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। आपने गुनाहों से हमें खलासी दिलाई, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।